وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سلسلے میں مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کی آج ضرورت بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور تعلیمات کا یہ جو پہلو ہے وہ بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے سلسلے کو مکمل کیا اور آپ کو دوسرے انبیاء کرام پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص فضیلت بخشی ہے۔ تو پہلے جو نبی تشریف لائے تھے وہ عموماً کسی خاص قوم، کسی خاص قبیلے اور کسی خاص علاقے کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ تو تمام انسانوں سے مراد یہ ہے کہ وہ جہاں بھی ہو، جہاں بھی بسنے والے ہو، جس زمانے میں ہو، ان سب کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف عرب تک محدود نہیں تھی، کسی خاص علاقے تک محدود نہیں تھی، کسی خاص زمانے تک محدود نہیں تھی، بلکہ قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کے لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یہ رہبری کا کام کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے بتائے ہوئے احکام یہ قیامت تک نافذ رہیں گے، یعنی کسی زمانے کے ساتھ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مخصوص نہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہے وہ زندگی کے ہر شعبے کے لحاظ سے ہے۔ اور پھر تعلیمات کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو شریعت کا ہے، اس میں کہ فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے، یہ کام جائز ہے، یہ کام ناجائز ہے، فلاں عمل سنت ہے اور فلاں عمل مستحب ہے۔ یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پہلا پہلو ہے۔ دوسرا پہلو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ ہے کہ امت کو آئندہ آنے والے زمانوں میں کیا کیا حالات پیش آنے والے ہیں، اور امت کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے، اور امت کو کن کن مسائل سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا دوسرا پہلو ہے۔ یہ دوسرا پہلو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بہت زیادہ اہم حصہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نبوت سے
آئندہ آنے والے حالات کو بتایا کہ امت کو کن کن حالات سے دوچار ہونا پڑے گا، اور امت کو یہ بھی بتایا کہ جب ایسے حالات پیش آئے تو ایک مومن کو اور سیدھے راستے پر چلنے والے کو کون سا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا اور کیا طرز اختیار کرنا چاہیے۔ آج اس دوسرے پہلو پر مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی ایسی فکر تھی کہ اس فکر کے اندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پریشان رہتے تھے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکرتی متواصل الاحزان، کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند رہتے تھے اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غمگین رہتے تھے۔ وہ غم اپنی شان اور شوکت جمانے کا نہیں تھا، بلکہ وہ غم اس بات کا تھا کہ جس قوم کی طرف مجھ کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اس قوم کو میں جہنم سے بچا کر جنت والے راستے پر کیسے لے کر آؤں۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار آیات نازل فرمائی جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم کرنے سے روکا گیا۔ فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ آپ اپنی جان کو کیوں ہلاک کر رہے ہو، اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک آگ لگائی، ایک آگ سلگائی، اور آگ کو دیکھ کر پروانے اس آگ پر گرنے لگے۔ وہ شخص ان پروانوں کو آگ سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ آگ میں گر کر جل نہ جائے، ختم نہ ہو جائے۔ اسی طرح میں بھی تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر تمہیں روک رہا ہوں، مگر تم جہنم کے آگ کی طرف ہی گرے چلے جا رہے ہو۔ آپ کو اپنی امت کی اتنی فکر تھی، اور صرف اس امت کی فکر نہیں تھی جو آپ کے زمانے میں موجود تھی، بلکہ آئندہ آنے والے زمانے کے لوگوں کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی۔ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے دو پہلو ہیں۔ پہلے پہلو میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کا بیان کیا، اور جو دوسرا پہلو ہے اس میں آئندہ زمانے میں پیش آنے والے حالات کے بارے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا کہ آئندہ زمانے میں کیا کیا فتنے پیش آنے والے ہیں۔ تو پھر اگلے بیان کے اندر انشاءاللہ ہم یہ بتائیں گے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ آنے والے فتنے کے بارے میں امت کو کیسے آگاہ کیا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہیں سنی بات پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔